السلام علیکم۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 16، 17، 18۔ امیر عالم اپنے گارڈز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن داخل ہوا۔ سامنے اپنے بیٹے کو لاک اپ میں دیکھ کر اس کا وجود چھلنی ہوا تھا۔ آج تک کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں تھی میرے بیٹے کو ہاتھ لگا سکے، اور تم نے میرے بیٹے کو لاک اپ میں بند کیا؟ بالکل، مگر میں ہمت رکھتی ہوں، اسی لیے تو بیٹا تمہارا سلاخوں کے پیچھے ہے، اور تم اس کے پیچھے پیچھے پولیس اسٹیشن آ گئے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ بہت گھمنڈ ہے اپنی وردی پر۔ کسی دن نیو یارک کی سڑکوں پر تمہیں اس وردی کے بغیر یہاں کے لوگ دیکھیں گے۔ تمہاری دھمکیوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تمہارے جیسے کتے بس بھونکنا جانتے ہیں۔ زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ یہ چلانے کے قابل نہیں رہے گی۔ آواز نیچے، یہ میرا پولیس اسٹیشن ہے، تمہاری سنگ مرمر کی حویلی نہیں۔ اب وہ پوری قوت سے چیخی۔ اگر کچھ کرنا ہے اپنے بیٹے کی بیل کرواؤ، لگاؤ جتنا زور لگا سکتے ہو، کیونکہ صرف کل کا دن ہے تمہارے پاس، اور ہفتہ اتوار تو تم جانتے ہو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے میرے بیٹے کو لے جانے سے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا لاک اپ کی طرف جانے کا۔ اگر ایک بھی قدم کسی نے اس طرف رکھا تو ایس پی کی گولی کا شکار ہوگا وہ۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ منہا نے گولی اس کی ٹانگ پر ماری۔ اس سے وہ لوگ جوابی حملہ کرتے۔ میڈیا وہاں پہنچ چکا تھا۔ امیر عالم صاحب ذرا ایک نظر ادھر دیکھ لو، اور مجھے امید ہے تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے۔ انہیں کس نے بلایا یہاں؟ ارے غصہ کیوں؟ میں نے بلایا ہے، وہ مسکرائی۔ میں جانتی تھی ایسے کام آپ جیسے لوگ چھپ کر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی امیج کا بہت خیال ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کو۔ سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ میڈیا کا ایک بڑا ہجوم ان کی جانب لپکا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ یہ سب غیر معمولی الزام ہیں جو میرے بیٹے پر لگائے گئے ہیں، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ آخر کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں پہلے تو امیر لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے پھر یہ ان پر جھوٹے ہراسمنٹ کے کیس بنا کے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں اس لڑکی نے آپ کے بیٹے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ نہیں، مگر مجھے امید ہے وہ لوگ ضرور کریں گے۔ امیر عالم نے ایک سرسری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو سامنے لاک اپ میں نظر آ رہا تھا، اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ وکیل کے پاس جانے کا تھا، کیونکہ کیس میڈیا میں پھیل چکا تھا، اور وہ ایسے دھمکا کر اپنے بیٹے کو نہیں نکال سکتا تھا۔ اشمال اور عماد ہال میں رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ دونوں ہال میں داخل ہوئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ آج تم دونوں نے بہت دیر کر دی۔ انہوں نے پہلے ملازمہ کو اشارہ کیا دونوں کے لیے پانی لانے کا۔
پھر ان کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ آج کام تھوڑا زیادہ تھا آفس میں، منہاج نے گلاس لبوں سے لگایا۔ میں نے تمہیں لڑکی کی تصویر دکھائی تھی منہاج، میں تمہارے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ماما اچانک لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور بس کچھ دن انتظار کریں، آپ کو ملوا دوں گا آپ کی بہو سے۔ اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اور منہاج کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ مما پتہ نہیں، وہ خود بتائے گا آپ کو، زیام نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، منہاج کے ہر انداز سے تم واقف ہوتے ہو، اس بات میں بھی تمہارا ہاتھ ضرور ہوگا۔ اشمال نے اس کے انداز بھانپا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ ماما، کون ہے وہ لڑکی؟ ایس پی منہا بطول شاہ، اس نے بس نام بتایا۔ اشمال کو اندازہ تو تھا مگر وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ عماد اپنے بیٹے کو سمجھا دیں، جیسا وہ چاہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ مما آپ جانتی ہیں وہ کتنا ضدی ہے، میں بھی اس کی ماں ہوں اور مجھے اپنے بیٹے کی زندگی میں وہ لڑکی نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک سرسری نظر دونوں پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ ان دونوں ماں بیٹے کی لڑائی میں ہمیشہ ہم باپ بیٹے کا کام تمام ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے منہاج مما کی بات مان جائیں گے؟ بالکل نہیں، اب دیکھنا یہ ہے دونوں میں سے جیت کس کی ہوتی ہے، کون اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ منواتا ہے۔ آپ دونوں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں بابا؟ کتنی غلط بات ہے یہ۔ تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے تو بتاؤ، پھر ویسا کر لیتے ہیں۔ منہا ابھی گھر آئی تھی، اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ موبائل اٹھا کر کچھ دیکھنے لگی اور پھر ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری رنگ پر کال اٹینڈ ہو گئی۔ میڈم، صبح آپ کے کیس کی پیشی ہے اور مجھے امید ہے کل کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز گونجی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ منہا کو نہیں اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا۔ آخر پچھلے 3 ماہ سے ادیان کیس کو ٹال مٹول کر رہا تھا۔ وہ ڈیوٹی جوائن کرنے سے 3 ماہ پہلے کیس کو کورٹ میں لے گئی تھی۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں۔ منہا نے موبائل بند کیا، پلر سے ٹیک لگا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں مقرر وقت پر ہی بہتر ثابت ہوتی ہیں، جیسے میرا ڈیوٹی جوائن کرنا، حرید کا طلاق دینا، زندگی کا ایک نیا سفر کا آغاز کرنا۔ بس اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، اس کے بعد میری ساری توجہ اس کیس پر ہوگی۔ آخر ایس پی بننے کی سب سے بڑی وجہ تم ہو۔ وہ اپنے موبائل پر کسی تصویر کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ اس کے لہجے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت خاص ہو۔ آج کا دن منہا اور منہاج کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آنے والا تھا۔ روز کی طرح وہ پولیس یونیفارم میں تیار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سڑک پر ٹریفک کا شور نہیں تھا، خاموشی سے سڑک کے کنارے ویرانی میں چل رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دے رہی تھی۔ جب ہمیں خود کی آہٹ سنائی دیتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے یہاں دنیا میں ہمارے لیے صرف ویرانی ہے۔ ہم اپنے محافظ خود ہیں، ہمارے لیے وہ سب کوئی نہیں کرتا جو ہم خود کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ گرائے چہرہ جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھا۔
کیا یہ میری نئی زندگی کی طرف اٹھتے قدموں کی آواز ہے یا پھر ایک نئی کہانی کے قدموں کی چاپ؟ دوسری طرف منہاج معمول انداز سے کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا، اپنی پلیٹ میں بریڈ رکھی۔ منہاج، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اشمال نے رات پتہ نہیں کیسے گزاری تھی۔ کیا بات ہے مما؟ آج شام کو میری دوست آ رہی ہے، اسپیشل تم سے ملنا چاہتی ہے۔ تم ان سے ملو، مجھے ان کی بیٹی بہت پسند ہے۔ مما، آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہی ہیں۔ اب کی بار اس نے گھور کے زیام کو دیکھا۔ اسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تھا سب، اور تم ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ آخر کیا برائی ہے؟ تم جانتے ہو وہ ایک شادی شدہ۔ بات پوری کریں مما۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم خود کو پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں اور پھر یہی بات ہمیں پرفیکٹ نہیں بننے دیتی۔ ہم خود بدلنے کی بجائے دوسروں میں کمیاں تلاشنے لگتے ہیں، جبکہ اپنی کمیوں سے تو ہم کبھی روبرو ہوتے ہی نہیں۔ وہ شادی شدہ تھی، اب میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر یہ میرے ساتھ ہو جاتا تو کیا آپ میری شادی نہ کرتی؟ ڈیفینیٹلی آپ میری دوبارہ شادی کرتی۔ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی زمانہ جاہلیت سے نہیں گزرنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا اگر کبھی میں اس سچویشن میں پڑوں تو نکلوں گا بھی صحیح یا نہیں۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے نیا گھر لے لوں گا۔ کوئی اور مسئلہ بتائیں۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اور تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ منہاج، اس گھر کی بو ہرگز نہیں بنے گی۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ مما، بیوی تو میری ہی بنے گی، یہ میرا بھی پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ اس نے رومال سے ہاتھ صاف کیے اور آبرو اٹھا کر زیام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا۔ منہاج کال پر بات کرتے ہوئے گراج میں ٹہل رہا تھا۔ زیام گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یکدم منہاج نے اسے گلے سے دبوچا۔ کیا ضرورت تھی مما کو منہا کا بتانے کی؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مما انجان تھیں۔ وہ پہلے ہی سب جانتی تھیں، بس کنفرم کرنا چاہتی تھیں۔ اب کی بار زیام نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ ایسا نہ ہو شادی سے پہلے تمہاری شکل بگاڑ دوں اور ایس پی تمہاری شکل دیکھ کر ہی انکار کر دے۔ منہاج علی سکندر کو انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے اللہ پاک سے امید ہے وہ اسے میرے ہی نصیب میں لکھیں گے۔ جب انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر دوسری طرف اس کے لیے بہتری کا راستہ بھی بنایا جاتا ہے۔ حرید آزمائش تھا، منہاج بہتری۔ منہاج بہتری۔ کورٹ جانا ہے آج تم نے؟ میں کورٹ کیا لینے جاؤں گا؟ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو وہ پیسے لے کر بھاگ جائے۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لے۔ اس نے گھور کر اپنے بھائی پلس دشمن کو دیکھا۔ شکل بہت اچھی ہے۔ لڑکیاں ایک دفعہ دیکھ لیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔
مجھے لگتا ہے انہیں نظر کم آتا ہے، اسی لیے تو ایسی فضول کی خواہش رکھتی ہیں۔ تم جیلس ہو رہے ہو مجھ سے؟ اب کی بار اس نے گردن ترچھی کر کے منہاج کو دیکھا۔ خیر بے فکر رہو، وہ آج بھابھی کو طلاق دے دے گا۔ زیام نے آنکھیں دبا کر اسے تنگ کیا۔ بھابھی؟ ابھی بھابھی بننے میں دیر ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ایڈوانس بکنگ کروا رہا ہوں۔ ویسے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تمہارے لیے۔ شکر گزار تو بعد میں ہوں گا، پہلے یہ دیکھو۔ منہاج نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ یکدم اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ مما کو میرے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کس نے بھیجی؟ رکو مما سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے آفس سے ہی کسی نے بتایا ہوگا۔ کتنے پیسے دیے تھے تم نے عدیان کو؟ منہاج نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بلینک چیک دیا تھا اسے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ بلینک چیک کیوں دیا؟ وہ لالچی تھا، بلینک چیک پر فوراً مان گیا۔ اس نے کتنے پیسے نکلوائے ہیں؟ منہاج نے ماتھا مسلا۔ 3۔ اس نے بس ایک لفظ بتایا۔ بس 3 لاکھ؟ چلو مما کو سنبھال لیں گے، اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ نہیں 3 لاکھ نہیں، 3 کروڑ، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا 3 کروڑ؟ تم نے اسے 3 کروڑ دیے؟ ہاں تو پھر کیا ہوا، ویسے بھی پیسے تمہاری خواہش سے بڑھ کر تھوڑی ہیں۔ بس کرو، میں رو دوں گا، اتنا پیار ہے تمہیں مجھ سے، مجھے تو لگتا تھا تم میرے دشمن ہو۔ زیام نے گھور کر اسے دیکھا۔ مطلب بہت بڑی غلطی کر دی تمہاری مدد کر کے، تم مجھے دشمن سمجھتے ہو؟ اس نے صرف 3 کروڑ ہی کیوں نکلوائے؟ اگر وہ لالچی تھا تو ایک بھاری قیمت وصول کر سکتا تھا۔ ہاں مجھے وہ ایک پہیلی لگتا ہے۔ منہا نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ وہاں 10 بج رہے تھے۔ کورٹ کی سنوائی کا وقت ہو گیا تھا۔ تم لوگ الرٹ رہنا، یہ یہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ منہا کا اشارہ سرحان عالم کی جانب تھا، جو پولیس کی گرفت میں تھا۔ سنوائی کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ وکیل نے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھائے، اسے کہا۔ چلو۔ دونوں ہم قدم چلتے ہوئے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب عدیان حرید بھی اپنے وکیل کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ کورٹ آیا تھا۔ اس نے منہا کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر رکا۔ مبارک ہو، آج سے تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ارادہ تو نہیں تھا مگر تمہیں اپنی قید سے آزادی دینے کا، مگر ابھی تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے۔ بالکل میرا وقت اچھا چل رہا ہے اور مجھے امید ہے اس اچھے وقت میں مجھے دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اف، اتنی نفرت نہ کرو ایس پی، ایسا نہ ہو محبت کر بیٹھو مجھ سے۔ تمہاری اس گھٹیا شکل سے مجھے بس نفرت ہے۔ شادی کے بعد کا جتنا بھی عرصہ تھا نہ مجھے تم سے نفرت کرنے میں گزرا تھا۔ جانتا ہوں، میں نے ایک بھاری رقم دی تھی تمہیں اپنے پاس لانے کی۔ سامنے جج صاحب کے آنے پر دونوں اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ شروع کریں، جج صاحب نے وکیل کی جانب اشارہ کیا۔ جج صاحب، میری کلائنٹ منہا بطول شاہ نے کچھ عرصے پہلے خلا کا کیس فائل کیا تھا، مگر عدیان حرید جو کہ ان کے شوہر ہیں، وہ پچھلے کچھ ماہ سے ہر دفعہ ہی پیشی کے وقت ٹال مٹول کر دیتے ہیں اور آج وہ کورٹ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میری کلائنٹ کا کہنا ہے ان کی عدیان سے شادی زور زبردستی سے ہوئی تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں کو لگتا ہے وہ رشتہ آگے نہیں نبھا سکتے۔ ایک طرف عدیان حرید، دوسری طرف منہا تھی۔
آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں؟ نہیں جج صاحب، میں اب مزید اس رشتے کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ میری شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھے اور مجھے بھی یہی لگتا ہے ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ ادیان کی اس طرح تحمل سے بات کرنے پر نا حیران تھی۔ کچھ وقت پہلے وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا، مگر یوں اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدلا۔ یہ سب حیران کن تھا۔ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے منہا اور ادیان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ نکاح کے وقت جو حق مہر طے پایا تھا وہ ادیان منہا کے حوالے کرے گا۔ نہیں جج صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس الگ ہونا چاہتی ہوں۔ کیا آپ واقعی اس بات سے متفق ہیں؟ جی، منہا کا جواب مختصر تھا۔ جج صاحب نے اپنی قلم اٹھا کر پیپر پر سائن کیے۔ دونوں نے کاغذات سائن کیے۔ منہا کا ہاتھ کانپتے تھے مگر ہمت سے وہ سائن کر گئی۔ "دی کورٹ از اوور"۔ میں اس رشتے کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ میری شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھے اور مجھے بھی یہی لگتا ہے ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ ادیان کی اس طرح تحمل سے بات کرنے پر نا حیران تھی۔ کچھ وقت پہلے وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا، مگر یوں اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدلا۔ یہ سب حیران کن تھا۔ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے منہا اور ادیان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ نکاح کے وقت جو حق مہر طے پایا تھا وہ ادیان منہا کے حوالے کرے گا۔ نہیں جج صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس الگ ہونا چاہتی ہوں۔ کیا آپ واقعی اس بات سے متفق ہیں؟ جی، منہا کا جواب مختصر تھا۔ جج صاحب نے اپنی قلم اٹھا کر پیپر پر سائن کیے۔ دونوں نے کاغذات سائن کیے۔ منہا کا ہاتھ کانپتے تھے مگر ہمت سے وہ سائن کر گئی۔ "دی کورٹ از اوور"۔ منہا نے گہری سانس خارج کی۔ آج اس کی زندگی آزاد ہوئی تھی۔ یہ واقعی اس کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ابھی وہ وہیں وکیل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ "میڈم، وہ سرحان کانسٹیبل بھاگ کر اس کے جانب آیا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ بھاگ گیا ہے اور ہماری کانسٹیبل کو بھی زخمی کیا ہے اس کے آدمیوں نے۔